آئینی طریقے کے ساتھ. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا طریقہ جو ہے وہ آئین میں درج ہے. ہم نے وہ طریقہ جو ہے وہ اپنایا. ہم نے کوئی جتھا کلچر نہیں اپنایا. ہم نے کوئی اسلام آباد کے اوپر چڑھائی نہیں کی. اور اب اگر آپ نے ضمنی الیکشن جو ہے وہ جیتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر آئینی یا غیر قانونی جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ لائسنس مل گیا ہے. آپ اگر یہ غلطی کریں گے، میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اس چیز کو جو ہے وہ اس بات سے جوڑا اور آپ نے جتھا کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے اگر آپ نے لانگ مارچ یا اسلام آباد پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور پوری طاقت سے جو ہے وہ آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ فیس کیا جائے گا. اور یہ مت سمجھیں کہ یہ جتھا کلچر جو ہے اگر آپ نے یہ اس کے اوپر عمل کیا تو یہ آخری بار ہوگا. یہ ابتدا آپ نے کرنی ہے، اس کا انجام جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ہوگا. اگر آپ جتھا لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے آپ نے اگر حکومتوں کو ختم کرنے کا کلچر روشناس کروایا تو میری بات یہ لکھ لیں کہ پھر الیکشن نہیں، پھر جتھے کی تیاری ہوگی. پھر آپ بھی تیار رہیں کہ اگلے پھر 6-8 ماہ بعد پھر آپ کو بھی ایک جتھے کا سامنا ہوگا. اور جتھوں سے چڑھائی کر کے مسلح وائلنس کر کے الیکشن حاصل نہیں کیے جا سکتے. الیکشن اگر حاصل کرنے ہیں تو ٹیبل پہ آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں. پارلیمنٹ کا راستہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکلے گا، یہ جتھوں سے اور اس چڑھائی سے نہیں نکلے گا. اور اگر آپ یہ راستہ کھولیں گے تو پھر یہ راستہ جو ہے یہ آپ بھول جائیں کہ اس راستے پہ صرف آپ کو چلنا آتا ہے. اس راستے پہ پھر ہر کوئی جو ہے وہ چل سکتا ہے، لیکن یہ جمہوریت کی نفی ہوگی، رول آف لا کی نفی ہوگی، رول آف کانسٹیٹیوشن کی نفی ہوگی. اور ہم نے کیونکہ آئین کی جو ہے وہ عملداری کے لیے اور رول آف لا کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہم نے سیکریفائزز کی ہیں ساری زندگی، اس لیے ہم اس چیز کا پوری طرح سے تحفظ کریں گے. اور اگر آپ نے اسلام آباد پہ کوئی جتھے یا چڑھائی کی کوشش کی تو اس کو پوری طاقت سے روکیں گے. اور آپ تو کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو نہیں پتہ کہ میں نے کرنا کیا ہے، ہمیں سارا پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اور ہمیں اس بات میں بھی کوئی شک شبہ یا ابہام نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. بالکل پوری کلیئرٹی ہے. یہ دو ٹوک بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. اگر اس کا اثر آپ پہ ہو گیا تو یہ آپ کی بھلائی ہوگی. باقی ہم جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہیں. ہم جمہوریت کا تحفظ کریں گے، رول آف لا کا تحفظ کریں گے، کانسٹیٹیوشن کا، اس ملک کے آئین کا تحفظ کریں گے، پارلیمنٹ کا تحفظ کریں گے اور جمہوری رویوں کو آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع دیں گے. اور اس قسم کا جو کلچر آپ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں آپ فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو آپ اس ملک میں جو ہے وہ افراتفری اور انارکی چاہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے انشاءاللہ تعالی اس کو پوری طاقت سے روکیں گے. بہت شکریہ. عزیز علوی صاحب نمائیں وقت سے. صاحب یہ فرمائیں کہ ضمنی الیکشن اوور آل پرامن ہوا، اس کے لیے سیکورٹی نظام پرامن بھی ہوا اور فیئر بھی ہوا. یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ جو پولیٹیکل اپوزیشن اور رولنگ پارٹی کے یا رولنگ الائنس کے درمیان نہیں ہو رہی، اس حوالے سے حکومت اپنے طور پر کیا انیشیٹو لے گی کہ کانفیڈنس میں نہیں دیکھیں، ہم تو یہ بات کہہ ہی سکتے ہیں نا. دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے کہ جو ووٹ مجھے ملے وہ تو قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. اگر جو ہے وہ 5.5 لاکھ ووٹ مجھے ملے ہیں تو قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر میرے مخالف کو جو 5.25 لاکھ ملے ہیں تو وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ ملک کا دشمن ہے.
یعنی یہ رویہ جو ہے، یہ رویہ بہت قابل مذمت ہے. یہ رویہ جو ہے یہ اس ملک کو جو ہے وہ کسی حادثے سے دو چار کر سکتا ہے. یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. اس رویے کو پوری قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کا کلا کما کرنا چاہیے، ورنہ پھر اس کے حادثے کا جو نتیجہ ہوگا وہ پوری قوم بھگتے گی. آپ مجھے بتائیں کہ اتوار والے دن بھی عدالتیں کھلیں اور انہیں جو ہے وہ ریلیف ملے تو یہ عین انصاف ہے، عین جو ہے وہ رول آف لا ہے. اور اگر ہمیں کسی عدالت سے ریلیف ملے تو جی یہ عدالتوں کو شرم کرنی چاہیے، یہ جو لوگ کروا رہے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے. بھی کون لوگ کروا رہے ہیں؟ یہ تمہارے لیے عدالتیں کون کھلوا رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ رویہ جو ہے، یہ رویہ جو ہے یہ قومی رویہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج مجھے طلب کیا تھا، میں حاضر ہوا ہوں راولپنڈی جو ہے وہ ہائی کورٹ بینچ میں، تو وہاں پہ وہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے وہ باوجود عدالت کے بلانے کے، میں وہاں پہ مجھے 2 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا، میں فوری طور پہ ہر کام چھوڑ کے میں وہاں پہ پہنچا. اور وہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو وہ وہاں پہ آئے ہی نہیں، اس نے وہاں پہ آنا گوارہ نہیں کیا. اور جو میرے خلاف اس نے وارنٹ حاصل کیا اس کا نہ کوئی اس کیس سے کوئی تعلق، نہ اس میں کوئی، میں ایف آئی آر میں نامزد ہوں، 3 سال پرانا کیس ہے. جب وہ درج ہوا میں جیل میں تھا، آج تک مجھے کبھی کوئی نوٹس نہیں جاری ہوا، آج تک مجھے کوئی جو ہے وہ میرے اوپر الزام نہیں ہے. اور جناب عدالت سے جو ہے وہ مس لیڈ کر کے، ریکارڈ ٹیمپر کر کے وارنٹ حاصل کر لیا، اور اس کے بعد جناب اشتہار لگانے شروع کر دیے، میڈیا کمپین شروع کر دی کہ جی وزیر داخلہ کے جو ہے وہ وارنٹ ایشو ہو گئے. تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کل کو پھر کسی اور کو جو ہے وہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو یہ حرکتیں کر کے اقتدار میں آ جاؤں گا اور اس کے بعد میرے لیے پھر جو ہے وہ راوی چین لکھے گا، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو راستہ آپ کھولیں گے، جس کا تعین کریں گے، پھر اس راستے پہ دوسروں کو بھی چلنا شعیب آتا ہے. رانا صاحب بات بات کیجیے. سر آپ نے کہا کہ آپ آفر کر رہے ہیں ایکس پرائم منسٹر کو وہ پارلیمنٹ میں آئے اور وہاں سے ہی راستہ نکلے گا ان کا. تو وہ تو 24 اکتوبر یا 25 اکتوبر کو ڈیٹ دے رہے ہیں لانگ مارچ کی. تو آپ کے پاس کون سے اختیار رہ گئے ہیں کہ 4 ان کی ہیں، شاید کچھ لوگ بھی آپ کی مدد کو نہ آئیں، تو کیسے روک پائیں گے؟ شکریہ. ان شاء اللہ تعالی جو ہے وہ پوری قوم ہماری مدد کو آئے گی، اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے فرض کو جو ہے وہ ادا کریں گی. یہ آئیں، 24 کو آئیں، 25 کو آئیں، یا 26 کو آئیں، 28 کو آئیں، ان کو ان شاء اللہ تعالی جو ہے نا وہ آٹے دال کا بھاؤ جو ہے یہ معلوم ہو جائے گا. میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ پھر جمہوریت اگر ہے، اگر آپ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی میں اتنے ہزار ووٹ لے کے جیت گیا ہوں، تو بھئی وہ جتنے ہزار پھر تمہارے مخالف پڑا ہے وہ بھی تو ووٹ ہی ہے نا، وہ بھی تو پاکستان کی شہری ہے نا. اگر آپ ان کی عزت نہیں کرو گے آپ کی کون عزت کرے گا؟ آپ ان کو اگر تسلیم نہیں کرتے ان کا فیصلہ، تو پھر آپ کے حق کے فیصلے کو کون جو ہے وہ تسلیم کرے گا؟ اگر آپ نے جو ہے وہ لڑنا الیکشن ہے، یعنی جمہوریت کے ذریعے آپ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن حاصل کرنے کے لیے آپ چڑھائی کریں گے، آپ جتھا لے کے آئیں گے، آپ کیپٹل کا محاصرہ کریں گے، تو پھر کیا اگلے الیکشن کے لیے پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا؟ یہ تو پھر ایک بات ایک دفعہ ثابت ہو جائے گی نا. تو پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ پھر اس کو 6 ماہ سال سے زیادہ جو بھی آتا ہے، تو یہ تو پھر ایک کلچر جب بن جائے گا تو پھر تو ہر مرتبہ جو ہے پھر یہی کچھ ہوا کرے گا. پھر جو ہے وہ تعیناتیاں بھی جتھوں کے ساتھ، لانگ مارچ کے ساتھ ہوا کریں گی، اور الیکشن بھی جب پھر کسی کا دل چاہے گا کہ یہ الیکشن اب ہونا چاہیے تو پھر وہ بھی پھر اسی طرح سے ہوا کرے گا. پھر کانسٹیٹیوشن میں جو ٹرم دی ہوئی ہے اس کا پھر تو کوئی لحاظ نہیں ہے نا، پھر جو قانون کہتا ہے اس کا بھی کوئی خیال نہیں ہے. پھر تو ٹھیک ہے. یہ کلچر اگر قوم چاہتی ہے، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اس کلچر کے ذریعے سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے،
تو فابیا ٹھیک ہے، پھر ہم بھی قوم کا حصہ ہیں، جیسے سب چاہیں گے وہ ویسے پھر ہم بھی اپنا جو ہے وہ راستہ نکال لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. اس کو پوری قوم کو بلکہ آپ کو بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو روکنا چاہیے. اصغر یاد جی ان سے فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایکس پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آ جائیں، وہی پلیٹ فارم ہے، تو کیا آپ ان کو براہ راست مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور دوسری چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، تو کیا آپ اس چیز کو روکنے کے لیے ان کے پاس خود چل کے جانے کے لیے تیار ہیں ملک و قوم کے لیے؟ دیکھیں جی، پارلیمنٹ جو ہے وہ سب کے لیے ہے، نہ مجھے کسی کے پاس چل کے جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو میرے پاس چل کے آنے کی ضرورت ہے. اور پارلیمنٹ میں جہاں تک مذاکرات کی دعوت ہے تو وہ تو میرے لیڈر پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے اس وقت بھی ان کو دی تھی مذاکرات کی دعوت جب وہ گالیاں دے رہے تھے، اور دعوت دینے کے بعد سننے کے بعد پھر انہوں نے گالیاں دی. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا جو بات انہوں نے آج سے 4 سال پہلے کی تھی، آج وہ بات پوری قوم کے سامنے ہے. انہوں نے 4 سال پہلے کہا تھا کہ خدا را ملک کے معاشی حالات درست نہیں ہیں، ہم آگے بڑے برے حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں چارٹر آف جو ہے وہ اکانومی کرنا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی سے زیادہ اہم ہے چارٹر آف اکانومی. آئیں بیٹھیں، وہ ہمیں جو ہے وہ بیٹھ کے کرنے کو تیار ہیں. یہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ قدم بڑھائیں عمران خان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ملک کے معاشی حالات کو درست کریں. انہوں نے آگے سے گالیاں دینی شروع کر دی کہ جی آپ تو چور ہیں، آپ تو